بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اپنی جنت، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ کارلوس قاہرہ سے طویل پرواز کے بعد سنگاپور کے راستے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ پہنچا۔ وہاں سے ایک چھوٹے جیٹ طیارے نے اسے انڈونیشیا کے ایک مغربی جزیرے پر اتارا، جہاں سے ایک ہیلی کاپٹر اسے لے کر جنوب مشرقی بحر الکاہل کے کھلے سمندر میں لنگر انداز بحری جہاز ایس ایس سائپرس کی طرف روانہ ہوا۔ سائپرس دنیا کے بڑے کروز شپ میں شامل تھا اور اس پرتعیش بحری جہاز پر بحیثیت مسافر صرف ارب پتی حضرات ہی قدم رکھتے تھے یا بڑے اسپورٹس مین اور معروف فلمی اداکار اور اداکارائیں اس پر مہمان کی حیثیت سے مدعو کیے جاتے تھے۔ کارلوس کے لیے ایک شاہی سویٹ ہمیشہ مخصوص رہا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسپین کے شاہی خاندان سے رہا تھا۔ کارلوس کی ماں لبنانی اور باپ اسپینی تھا۔ ان دونوں نسلوں کے ملاپ سے کارلوس میں ایسی مقناطیسی کشش آئی تھی کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں۔ دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ کارلوس سیمی کنڈکٹر بنانے والی ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا، جس کے گاہکوں میں ٹی وی بنانے سے لے کر ایٹمی آبدوزیں بنانے والے ادارے تک شامل تھے۔ کارلوس نے محض $20 لاکھ سے یہ کاروبار شروع کیا تھا اور 10 سال بعد وہ اربوں ڈالرز کے اثاثوں کا مالک تھا۔ کارلوس جتنی تندہی سے اپنے بزنس کو فروغ دیتا تھا اور اس نے گڈ بزنس مین کی ساکھ بنا رکھی تھی، کاروبار سے فارغ ہو کر وہ اتنا ہی کھل کر تفریح اور عیاشی کرتا تھا۔ ہر ملک میں جہاں اس کا کاروبار تھا، حسین ترین عورتیں اس کی منتظر رہا کرتی تھیں۔ ان میں عام عورتوں سے لے کر شو بزنس کی جان تک سب ہوا کرتی تھیں۔ کارلوس جہاں جاتا پہلے کاروباری امور نمٹاتا اور اس کے بعد اپنی من پسند عورت کو لے کر تفریحی مقامات کی طرف نکل جاتا تھا۔ اسے سمندر سے عشق تھا، کیونکہ جنوبی اسپین کے ایک ساحلی قصبے میں پلا بڑا تھا۔ دوسرا یہ کہ سمندر اس کی مصروفیات کی پردہ پوشی کرتا تھا۔ وہ معروف شخص تھا اور میڈیا اس کی ٹو میں رہا کرتا تھا۔ سمندر کے دور دراز حصے اس کی گرفت سے آزاد تھے۔ دنیا کی درجن بھر بندرگاہوں پر اس کی تفریحی کشتیاں کھڑی رہا کرتی تھیں۔ نئے سال کے موقع پر اس کے پاس بے شمار جگہوں سے دعوت نامے آتے تھے، لیکن اس نے سائپرس کا انتخاب کیا۔ اس جہاز میں شوبز اور بزنس کی تقریباً 3000 معروف ترین شخصیات جمع ہو کر نئے سال کا جشن مناتی۔ ان میں سے ایک کارلوس بھی تھا۔ تفریح اور کاروبار کے لیے سائپرس سے بہتر کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ خاص طور سے ہالی ووڈ کی نئی ساحرہ کیٹ کی موجودگی وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ 6 مہینے پہلے میکسیکو کے ایک ہوٹل میں کیٹ سے ہونے والی مختصر اور پر اثر ملاقات اسے اب تک یاد تھی۔ قاہرہ سے انڈونیشیا کے مغربی جزیرے تک کا سفر بعافیت طے ہوا تھا، لیکن جب ہیلی کاپٹر ساحل سے کوئی 200 میل کے فاصلے پر آیا تو اچانک اس کے انجن میں خرابی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ کارلوس خود بھی اچھا پائلٹ تھا اور چند خوفناک جھٹکوں کے بعد ہی اس نے لائف جیکٹ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ جس وقت اس نے لائف جیکٹ پہنی، ہیلی کاپٹر کا انجن بند ہو چکا تھا اور وہ بڑی تیزی سے پانی کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چھپاکے سے پانی سے ٹکرایا۔ کارلوس نے دیکھا ونڈ سکرین ٹوٹ کر پائلٹ اور اس کے ساتھی کو لگی تھی۔ 1 ثانیے کے اندر ہیلی کاپٹر میں پانی بھر گیا تھا۔ کارلوس نے اپنے اوسان بحال رکھے۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے اندر پوری طرح پانی بھرا، اس نے کوشش کر کے دروازہ کھولا اور تیرتا ہوا سطح کی طرف جانے لگا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تیزی سے اوپر جانے کے لیے اس نے ڈوری کھینچ کر لائف جیکٹ میں ہوا بھر لی تھی۔ چند لمحے بعد وہ سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا سانس لے رہا تھا۔ حادثے کی چند نشانیاں اس کے ارد گرد تیر رہی تھیں۔ پائلٹ اور اس کے ساتھی کو نکلنے کا موقع نہیں ملا اور اب ان کے بچنے کا امکان بھی نہیں رہا تھا۔ اگر وہ لائف جیکٹ نہ پہنتا
تو اس کی لاش بھی ہیلی کاپٹر میں پھنسی رہ جاتی، کیونکہ ڈوبنے کے بعد ہیلی کاپٹر بڑی تیزی کے ساتھ تہہ کی طرف گیا تھا۔ کارلوس نے ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ شام کا وقت تھا اور سورج ڈوبنے والا تھا۔ اندھیرا چھانے کے بعد اس کی تلاش بہت مشکل ہو جاتی۔ پھر وہ دنیا کے جس حصے میں تھا وہاں سمندر میں تلاش اور امدادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہ ہیلی کاپٹر بھی اس کے لیے خاص طور سے جکارتا سے ہائر کر کے منگوایا گیا تھا۔ کارلوس نے تیزی سے تجزیہ کیا تھا، اسے تلاش کیے جانے کا امکان بہت ہی کم تھا۔ کم سے کم اگلی صبح سے پہلے کسی قسم کی امدادی پرواز کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگر اگلی صبح اس کی تلاش شروع بھی کی جاتی تو اتنے وسیع رقبے پر پھیلے سمندر کو کھنگالنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ وسائل درکار تھے، یعنی اس کو تلاش کیے جانے کے امکانات چند فیصد سے زیادہ نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بزنس نے اسے سکھایا تھا، کامیابی بعض اوقات غیر متوقع طور پر ملتی ہے۔ سورج ڈوبتے ہی تاریکی چھا گئی۔ لائف جیکٹ کی وجہ سے اسے تیرنے کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑ رہی تھی۔ اچانک کسی شے نے اس کی پتلون پر کاٹنے کی کوشش کی۔ اس نے جلدی سے پاؤں چلایا۔ کوئی خاصی بڑی سی مچھلی یا سمندری مخلوق تھی جو لات کھا کر بھاگ گئی۔ اس نے ضروری سمجھا کہ ہاتھ پاؤں چلاتا رہے، ورنہ دیگر سمندری مخلوقات اسے مردہ سمجھ کر کھانے کی کوشش کریں گی، اور کسی نے اس کی لائف جیکٹ پھاڑ دی تو وہ مارا ہی جائے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا جیسے وہ پانی کے دھارے کے ساتھ بہہ رہا ہو۔ اس نے ہراساں ہو کر ہاتھ پاؤں مارے۔ پھر اسے یاد آیا کہ سمندر میں اس قسم کے دھارے ہوتے ہیں۔ یہ دھارا بھی اسے ساتھ لیے جا رہا تھا، یعنی وہ جائے حادثہ سے اسے دور لے جا رہا تھا، اور یوں تلاش کیے جانے کے امکان مزید کم ہو جاتا۔ یہ سوچ کر اس نے دھارے کے خلاف تیرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ذرا سی دیر میں اس کے بازو شل ہو گئے تھے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اس نے تھک کر ہتھیار ڈال دیے اور خود کو دھارے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ خاصی دیر تک وہ اس سے لڑتا رہا اور پھر اس نے موت کو اٹل سمجھتے ہوئے غشی کی آغوش میں پناہ لے لی۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے پاس ہی بات کر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی ایک سادہ اور معصوم سا چہرہ تھا۔ یہ کوئی لڑکی تھی، سلونی سنہری رنگت، سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں، ہلکی سی متورم اور چھوٹی سی ناک۔ وہ اسے ایک تحیر کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کراہ کر اٹھا تو لڑکی جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ کارلوس نے دیکھا وہ ساحل پر پڑا تھا اور ذرا فاصلے پر ناریل کے گھنے درختوں کا سلسلہ تھا۔ نہ جانے وہ کیسے اس سمندری دھارے سے بچ کر اس جزیرے تک آ گیا تھا۔ پورے جسم میں تشنجی سا درد ہو رہا تھا اور گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر لڑکی کا جائزہ لیا۔ لڑکی نے گلے سے گھٹنوں تک ایک ڈھیلا سا لباس پہن رکھا تھا، اور یہ لباس کپڑے کے بجائے باریک بیلوں سے بن کر تیار کیا گیا تھا۔ کارلوس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ وہ کسی غیر متمدن جزیرے میں آن پھنسا ہے۔ بہرحال سمندر میں ڈوب کر مرنے سے یہ بہتر ہی تھا، بشرط یہ کہ اس لڑکی کے قبیلے والے وحشی نہ ہوتے۔ کارلوس نے سب سے پہلے لائف جیکٹ اور چمڑے کے اکڑ جانے والے جوتے اتار پھینکے۔ اسے سکون ملا تھا۔ پھر اس نے لڑکی سے اشارے سے پانی کا کہا، ہاتھ سے پانی کا انداز بتایا۔ لڑکی اس کے نزدیک آئی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بے تکلفی سے ایک طرف لے جانے لگی۔ ایک جھنڈ سے گزرتے ہوئے 2 مردوں نے انہیں دیکھا اور ساتھ ہو لیے۔ وہ اپنی زبان میں لڑکی سے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ جواب دیتی جا رہی تھی۔ چشمے تک پہنچتے پہنچتے درجن بھر مرد و زن کا ایک ہجوم ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ کارلوس نے بے تابی سے اوپر سے آنے والے اس قدرتی چشمے کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے حواس ٹھکانے آئے تو اس نے پہلی بار ان لوگوں کا جائزہ لیا۔ یہ تمدن سے دور لیکن پرامن قسم کے انسان تھے۔ ان میں سے نہ تو کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی چہرے پر خوفناک تاثرات۔ اس کے برعکس وہ اسے ایک تجسس آمیز دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ 1-2 نے اس کے لباس کو ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی کے کہنے پر پیچھے ہٹ گئے۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، یعنی وہ رات بھر سمندر میں رہا تھا اور صبح سویرے کسی وقت جزیرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے جزیرہ ہی لگ رہی تھی۔ ایک طرف بلند سی چوٹی تھی،
جس کے اوپر بادل چھائے ہوئے تھے اور نیچے گھنا جنگل تھا۔ لڑکی پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگی۔ ذرا دیر بعد وہ بانس کے تنوں اور ناریل کے پتوں سے بنے جھونپڑوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رہی سہی خلقت بھی جمع ہو گئی تھی۔ لڑکی شاید اسے اپنے جھونپڑے تک لائی تھی۔ اسے ایک طرف بچھے گھاس کے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ کھانے پینے کا سامان نکالنے لگی۔ تازہ ناریل اور گزشتہ رات کی بھنی مچھلی کے قطلے تھے۔ عام حالات میں وہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، لیکن اس وقت بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ بلا تکلف کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی بےتابی دیکھ کر لڑکی کہیں اور سے مچھلی کے کچھ اور قطلے لے آئی۔ اس دوران میں جھونپڑی کے باہر کوئی 250-300 افراد جمع ہو چکے تھے، اور یہی اس جزیرے کی کل آبادی تھی۔ یہ سب انڈونیشیا کی مخصوص نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے جسم قدرے مضبوط اور طویل قامت اور رنگت صاف تھی۔ جسم کسے ہوئے اور چست تھے، یعنی وہ محنت والے کام زیادہ کرتے تھے۔ چند گھنٹوں میں کارلوس ان لوگوں کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے خطرہ نہیں تھے، بلکہ اس کی آمد سے خوش تھے، کیونکہ ناشتے کے بعد ہر شخص ہی اس کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی شے لیے چلا آ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں لڑکی کا جھونپڑا ان چیزوں سے بھر گیا تھا۔ کچی اور پکی ہوئی مچھلی، پرندوں کے ابلے انڈے، ناریل کا تازہ اور خشک گودا، اور بعض مقامی پھلوں کے ساتھ اناناس بھی تھا۔ آخر میں ایک بوڑھا سا سفید بالوں والا مرد آیا تھا۔ وہ اس سے اپنی زبان میں کچھ پوچھنے لگا۔ کارلوس کو ہسپانوی کے علاوہ انگریزی، عربی اور فرانسیسی زبانیں آتی تھیں، مگر یہ ظاہر ہے کوئی مقامی زبان تھی، اور شاید ایسی زبان جو صرف اس جزیرے پر بولی جاتی تھی، کیونکہ اب تک کارلوس کو کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آئی تھی جس سے پتہ چلتا کہ اس جزیرے کے باسیوں کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ ہے۔ ان کے پاس کوئی دھاتی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی کسی نے کپڑے کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ متمدن دنیا سے بے خبر نظر آتے تھے۔ کارلوس نے اشاروں سے بوڑھے مرد کو بتایا کہ وہ بہت دور سے آیا ہے اور حادثاتی طور پر اس جزیرے تک پہنچا ہے۔ اس دوران میں لڑکی اس کی طرف سے کچھ بولتی رہی تھی۔ شاید اس نے خود کو کارلوس کا ترجمان مقرر کر لیا تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے کارلوس کے جوتے اور لائف جیکٹ اسے لا کر دی تھی۔ وہ جوتوں کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس جزیرے پر پیروں کو تکلیف دینے والی کوئی شے اب تک کارلوس نے محسوس نہیں کی تھی۔ آنے جانے والے تمام راستے صاف ستھرے تھے، اور ان پر نرم چکنی مٹی تھی جو پیروں سے چپکتی بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود کارلوس ننگے پاؤں چلنے میں الجھن محسوس کر رہا تھا۔ جوتے خشک اور اپنی اصل حالت میں آ گئے تھے۔ بوڑھے نے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ان کے کاموں پر روانہ کر دیا، اور کارلوس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ پیٹ بھرنے کا خمار الگ طاری تھا۔ لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی، اور باہر الاؤ اور مشعلیں روشن کی جا رہی تھیں۔ وہ اٹھا اور باہر آیا۔ لڑکی چند دوسری عورتوں کے ساتھ نزدیک ہی ایک الاؤ پر مچھلی بھون رہی تھی، جس کی اشتہا انگیز خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ مچھلی کیسے پکڑتے تھے، کیونکہ کارلوس نے ساحل پر ایک بھی کشتی نہیں دیکھی تھی۔ لڑکی اسے دیکھتے ہی لپک کر آئی اور جوش و خروش سے کچھ کہنے لگی۔ پھر اس نے مچھلی کے فرائی کیے جانے والے قتلوں کی طرف اشارہ کیا۔ چند اور عورتیں تیز دھار والے پتھروں سے مچھلیوں کی صفائی کر کے اس کے قتلے بنا رہی تھیں۔ کارلوس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے سالم پکی مچھلی سے گھن آتی تھی۔ ایک طرف مرد تاڑی کے درختوں سے لکڑی کی بنی ہانڈیوں میں جمع ہونے والی تاڑی اتار رہے تھے۔ یہ یہاں کی مقامی شراب تھی۔ کارلوس تاڑی کے ذائقے سے آشنا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک شخص نے لکڑی کا برتن اسے لا دیا جس میں تاڑی بھری ہوئی تھی۔ تاڑی خوش ذائقہ اور ہلکے سے کیف آگی نشے سے بھرپور تھی۔ چند گھونٹ پی کر کارلوس کو سرور آنے لگا تھا۔ وہ مردوں کی ٹولی کے پاس جا بیٹھا۔ وہ اسے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ کارلوس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی بات جاری رکھنے کو کہا تو وہ دوبارہ چہکنے لگے تھے۔ ان کا انداز خوش گپیوں والا تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد یہی ان کی تفریح تھی۔ عورتیں کھانا بنانے کے ساتھ آپس میں باتیں بھی کر رہی تھیں۔ ان کی نسوانیت سے بھرپور ہنسی فضا میں منتشر ہو رہی تھی۔
ان آوازوں کے پس منظر میں چھوٹے بچے بچیوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماحول سکون، خوشیوں اور امن سے پر لگ رہا تھا۔ بانس کے تنے گاڑ کر ان پر مشلیں لگائی گئی تھیں۔ یہ ایک طرح سے اسٹریٹ لائٹس تھیں۔ ان کی روشنی سے یہ پورا میدان جگمگا رہا تھا، جس کے گرد دائرے میں جھونپڑیاں تھیں۔ کارلوس نے محسوس کیا جھونپڑیاں ایک خاص ترتیب سے بنائی گئی تھیں۔ اس کے لیے زمین کو خاص طور سے صاف ہموار رکھتے ہوئے ساحل کی طرف ہلکا سا ڈھلان رکھا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی رکنے نہ پائے۔ اوپر ڈھلان سے آنے والے پانی کو روکنے کے لیے بستی کے باہر نیم دائرے میں ایک پتھروں اور مٹی سے دیوار بنائی تھی۔ جھونپڑیاں عام سطح زمین سے فٹ بھر اونچی تھیں۔ کارلوس کو یہ لوگ تعلیم اور تمدن سے دور ہونے کے باوجود ذہین لگے تھے۔ میدان میں گھاس اگائی گئی تھی جسے باقاعدگی سے تراشا جاتا تھا۔ الاؤ جلانے کے لیے پتھروں سے بنے چولہے تھے۔ جب کھانا بنا تو سب سے پہلے بچوں کو دیا گیا۔ کارلوس کے لیے یہ حیرت انگیز تھا، کیونکہ اس قسم کے قبائلی معاشروں میں مردوں کو ہر معاملے میں اولیت دی جاتی ہے۔ عورتوں اور بچوں کا نمبر آخر میں آتا ہے۔ تمام بچے، جن میں 12 سال کی عمر تک کے لڑکے لڑکیاں شامل تھے، مشترکہ طور پر کھانا کھا رہے تھے۔ جب وہ کھا چکے تو اپنا دسترخوان اٹھا کر اور جھاڑ کر جھونپڑیوں کی طرف چلے گئے تھے، گویا اب مردوں اور عورتوں کی باری تھی۔ اس بار ناریل کے زیادہ پتے بچھائے گئے تھے۔ یہ کام نوجوان لڑکے لڑکیوں نے کیے تھے، اور اس کے بعد ان پر مچھلی کے قتلے، ناریل، اناناس اور مقامی پھل سجا دیے گئے۔ لکڑی کے بڑے پیالوں میں پانی اور ناریل کا دودھ تھا۔ کارلوس کو مہمان خصوصی کے طور پر بوڑھے سردار کے برابر میں جگہ ملی تھی، اور اس کے سامنے خاص طور سے جھینگوں کی ڈش رکھی گئی تھی۔ شاید جھینگے عام نہیں ملتے تھے، اس وجہ سے خاص ڈش تھی۔ سب کچھ مزے کا تھا، حتیٰ کہ کارلوس کو اناناس اور ناریل کا ذائقہ بھی مختلف لگا تھا۔ شاید آلودگی اور کیمیائی کھادوں سے پاک زمین پر پیدا ہوتے تھے، اس لیے بہترین ذائقہ رکھتے تھے۔ کھانے کا یہ دور خاصی دیر تک چلا تھا۔ جب سب سیر ہو گئے تو بچا کھچا کھانا سمیٹ کر صبح کے لیے رکھا جانے لگا۔ دسترخوان میدان سے باہر جھاڑے گئے، میدان صاف کیا گیا۔ اس کے بعد مردوں نے نئے سرے سے تاڑی کے پیالے بھرے اور میدان میں دائرے میں بیٹھ گئے۔ نوجوان لڑکیاں اور عورتیں وسط میں آ گئیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دائرے میں گھومنے اور دھیمی لے میں کچھ گانے لگے۔ یہ دھیما سا رقص اور دھیمی لے کا گانا کارلوس کو عجیب سا لگا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس کا عادی نہیں تھا۔ اسے خون گرما دینے والے میوزک پر پارے کی طرح مچلتے جسموں کو دیکھنے کی عادت تھی۔ پھر عورتوں نے ہاتھ چھوڑ دیے اور تالیوں سے تال دینے لگی تھیں۔ مرد بھی ان کا ساتھ دینے لگے تھے۔ پھر عورتیں دائروں میں گھومنے لگیں، شانیں ایک طرف جھکاتے ہوئے اس طرح دائرہ مکمل کرتی تھیں کہ ایک عورت کا سر دوسری کے اٹھے بازو تلے سے گزر جاتا تھا۔ ان کے رقص میں اتنی ترتیب اور نظم تھا کہ کارلوس نے صرف اعلیٰ ترین اوپیراز کے رقاصوں میں یہ بات دیکھی تھی۔ وہ مسحور رہ گیا تھا۔ کمال کا رقص تھا، سادہ ترین اور پرکار، ایسا رقص جس سے ان عورتوں کی نسوانیت کا بھرپور اظہار ہوتا تھا، لیکن ہوس کی جھلک تک نظر نہیں آتی تھی۔ اچانک عورتیں ساکت ہوئیں تو اسے ہوش آیا۔ عورتوں کے چہرے شعلوں کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں چہرہ اس کی میزبان لڑکی کا تھا۔ اس کے بعد عورتیں اور لڑکیاں بھی جھونپڑیوں میں چلی گئیں۔ مردوں میں سے وہ گئے تھے جن کی عورتیں اشارے کر کے گئی تھیں۔ رہ جانے والوں میں ان کے اٹھنے پر زوردار کہکہے لگائے گئے تھے، آوازیں کسی تھیں۔ رہ جانے والے مرد، جن میں زیادہ تعداد بوڑھے، ادھیڑ عمر اور نوخیز لڑکوں کی تھی، بچی ہوئی تاڑی سے دل بہلا رہے تھے۔ پھر مردوں میں سے بھی 6-7 اٹھ کر ساحل کی طرف چلے گئے، اور بوڑھے مرد نے کارلوس کو اس کی جھونپڑی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میدان میں سوائے وسط کی چند مشلوں کے باقی سب بجھا دی گئی تھیں، یعنی اب سونے کا وقت آ گیا تھا۔ البتہ ہر جھونپڑی کے سامنے ایک مشل جل رہی تھی۔ کارلوس کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تاڑی زیادہ پینے سے وہ مثانے پر دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک مرد سے اشارے سے پوچھا تو اس نے کارلوس کی اس جگہ تک رہنمائی کی جہاں بستی کے لوگ فارغ ہوتے تھے۔ جا بجا چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے، بدبو تھی لیکن گندگی نہیں تھی۔
فارغ ہو کر کارلوس واپس آیا تو لڑکی اپنے جھونپڑے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ کارلوس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لائی تو اس کا جسم انوکھے احساسات سے سنسنا اٹھا تھا۔ اس جنگلی حسینہ سے قربت کا خیال ہی سنسنی خیز تھا، لیکن اس وقت اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی جب لڑکی نے اسے اشارے سے بستر پر لیٹنے کو کہا اور جھونپڑے سے چلی گئی۔ یہاں مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے نہیں تھے، اس کے باوجود اسے خاصی دیر سے نیند آئی۔ اس کی آنکھ کسی کی تیز آواز سے کھلی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور جھونپڑی کے عقبی حصے میں کوئی عورت زور سے بول رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بانسوں کی دیواروں کے سوراخوں سے دیکھا۔ اس کی میزبان لڑکی تھی اور اس کے سامنے ایک لمبا گندمی جلد والا نوجوان تھا۔ وہ طاقتور جسم کا مالک تھا اور خوش شکل بھی تھا۔ نہ جانے اس کی لڑکی سے کس بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ وہ غصے کا اظہار کرتا وہاں سے چلا گیا اور لڑکی اندر آ گئی۔ کارلوس کو جاگتے دیکھ کر جلدی سے مسکرانے لگی تھی۔ کارلوس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3-4 بار اپنا نام دہرایا۔ لڑکی سمجھ گئی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیلا۔ تم بیلا ہو؟ کارلوس نے کہا تو وہ سر ہلانے لگی، گویا تصدیق کر رہی تھی۔ پھر وہ باہر چلی گئی۔ کارلوس نے ضرورت کے تحت پھر اس جگہ کا رخ کیا جو ہوائی ضروریات کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں چند معمر افراد اس جگہ پرانے گڑھے بند کر کے نئے گڑھے کھود رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے نزدیک پردے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ فارغ ہونے کے بعد کارلوس نے ندی سے منہ ہاتھ دھویا۔ وہ واپس آیا تو بیلا اس کے لیے تازہ ناریل کے گودے، دودھ اور اناناس کی کاشوں کا ناشتہ لیے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے خود نہیں کھایا تھا، کارلوس کو پیش کرتی رہی۔ اس نے اشارے سے بتایا وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ کل وہ اس کے لیے عام سی لڑکی تھی، لیکن گزشتہ رات وہ اسے جس طرح چھوڑ کر گئی وہ اس کے لیے خاص ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اسے یوں نظر انداز کر سکتی ہے۔ لڑکی سادہ اور معصوم تھی، لیکن یہ بات یقینی تھی جوانی اور اس کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جس معاشرے میں رہ رہی تھی کوئی لڑکی ان تقاضوں سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس قسم کے قبائلی معاشروں میں فطری تعلقات ڈھکا چھپا کر انجام نہیں دیے جاتے تھے۔ وہ صبح سے جس طرح اس کے ساتھ لگی اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی، جب رات ہوئی تو اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر کارلوس نے اسے اشارے سے باہر چلنے کو کہا۔ وہ باہر آئے۔ بستی سے گزر کر کارلوس نے پہاڑی ڈھلان کے گھنے جنگل میں قدم رکھا۔ بیلا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی، بلکہ آگے آگے جا رہی تھی۔ وہ یقیناً یہاں کے راستوں سے بخوبی واقف تھی۔ پہاڑ کی چوٹی خاصی اونچی تھی، موسم اچھا خاصا تھا، لیکن وہ پسینے پسینے ہو گئے تھے۔ کارلوس کو بار بار سانس درست کرنے کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے بعد چوٹی تک پہنچے تھے۔ کارلوس کو اندازہ تھا وہ کم سے کم 2000 فٹ کی بلندی پر تھے، لیکن یہاں سے جو منظر دکھائی دیا اس نے کارلوس کی ساری تھکن دور کر دی تھی۔ پہاڑ جزیرے کے ایک کنارے پر تھا۔ اس طرف سے پہاڑ تقریباً سیدھا سمندر میں جا رہا تھا۔ اس طرف جزیرہ ایک نیم دائرے کی صورت میں ایک بڑا کٹاؤ لیے ہوئے تھا، جس کے دونوں بازو دور تک کھلے سمندر میں پھیلے تھے۔ اس کٹاؤ میں بے شمار رنگوں کا پانی تھا۔ رنگ اصل میں مونگے کی چٹانوں کے تھے۔ کھاڑی کے کناروں پر جزیرے کے باسی مچھلی اور جھینگے پکڑ رہے تھے اور اتنی بلندی سے بامشکل ہی نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف جزیرہ دور تک پھیلا ہوا تھا، البتہ دائیں جانب اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں تھا۔ کسی زمانے میں آتش فشاں نے جب سمندر سے سر نکالا ہوگا تو اس کے لاوے نے ایک طرف جزیرہ تشکیل دیا اور دوسری طرف جب آتش فشاں پھٹا تو اس کی دیواریں سمندر میں گرنے سے مذکورہ کٹاؤ وجود میں آیا۔ اب آتش فشاں مردہ تھا اور جزیرے پر تقریباً 300 افراد کا قبیلہ آباد تھا، جنہیں دنیا کی اور دنیا کو ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دنیا کا ایک ارب پتی بزنس مین دنیا سے کٹے اس جزیرے کی چوٹی پر ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس ارب پتی کے معیار حسن پر نہیں اترتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کشش انگیز ضرور بن گئی تھی۔ کارلوس کے خیال میں اس جگہ ان کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے بیلا سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ اس نے بیلا کے اریاں شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی، اور جب کارلوس نے اس کے دوسرے شانے پر بھی ہاتھ رکھا تو وہ کسمسانے لگی۔ یہ اتنا رد عمل نہیں تھا کہ کارلوس کے ارادے کمزور پڑتے۔
اس نے بیلا کو اپنی طرف کھینچا تو وہ مزاحمت پر اتر آئی۔ اس نے یکدم کارلوس کو دھکا دیا۔ کارلوس دھان پان سی نظر آنے والی لڑکی سے ایسی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ نیچے گر گیا۔ بیلا پیچھے ہٹی، پھر نیچے کی طرف بھاگی۔ کارلوس آواز دیتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ بیلا رک جاؤ، اس نے بے ساختہ کہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ بیلا اس کی بات کہاں سمجھے گی۔ اسی لمحے اس کے پاؤں تلے آنے والا پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا۔ کارلوس نے کلا بازی کھائی اور لڑکتا ہوا نیچے جانے لگا۔ اس کا سر نہ جانے کس چیز پر لگا۔ یکدم اس کے حواس جواب دے گئے۔ بس پھر اسے اتنا احساس تھا کہ اسے کوئی سہارا دے کر لے جا رہا ہے۔ سر میں اور بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نرم و نازک وجود اسے سنبھال کر پہاڑ سے نیچے لا رہا تھا۔ وہ خاصا وزنی تھا، تقریباً 80 کلو گرام وزنی تھا۔ نہ جانے بیلا اسے کتنی دشواریوں سے نیچے لائی تھی۔ تکلیف کا احساس اسے ہوش میں لایا تھا۔ وہ جھونپڑے میں پڑا تھا اور بیلا کے ساتھ ایک معمر شخص بھی تھا جو کسی محلول سے اس کے سر کا زخم صاف کر رہا تھا۔ کلائی کے قریب ہاتھ سوج گیا تھا۔ نہ جانے ہڈی پر ضرب آئی تھی یا محض گوشت پھٹا تھا۔ جب اس کا زخم صاف کیا جا رہا تھا تو محلول اسے بالکل اسپرٹ کی طرح لگا تھا۔ شاید یہ کوئی اینٹی سیپٹک تھا۔ کارلوس اندازہ لگا رہا تھا کہ بیلا نے ان لوگوں کو حقیقت بتائی ہے کہ وہ اس پر دست درازی کی کوشش میں اس حال کو پہنچا تھا۔ ویسے وہ جس طرح گرا تھا اس کا بچ جانا ہی غنیمت تھا۔ اس نے معذرت طلب نظروں سے بیلا کی طرف دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا تھا، لیکن وہاں سے گئی نہیں تھی۔ آئی ایم سوری بیلا، اس بار اس نے زبان کا سہارا لیا۔ بیلا نے اس کے الفاظ تو نہیں سمجھے لیکن مفہوم سمجھ لیا تھا، اس لیے دوبارہ اس کی طرف رخ کر لیا۔ سر کا زخم صاف کر کے معمر شخص نے اس کے سوجے ہوئے ہاتھ پر ہلکی سی مالش کی اور اس پر کسی پودے کے چوڑے پتے لپیٹ کر اوپر سے بیل کی ڈوریاں باندھ دیں۔ وہ اپنی زبان میں اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر لڑکی نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ اسے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دینی ہے۔ اس کا لباس شاید خراب ہو گیا تھا، وہ اس کے جسم سے غائب تھا اور اوپر سے بیلوں سے بنی چادر پڑی تھی۔ معمر شخص کے بعد بیلا بھی جانے لگی تو کارلوس نے اسے آواز دی۔ وہ رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں شرمندہ ہوں۔ بیلا کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر باہر چلی گئی۔ کارلوس نے مایوسی کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد بیلا پھر آئی تھی۔ وہ پرندوں کے ابلے ہوئے انڈے لائی تھی۔ اگرچہ ان سے کراہت آمیز بو آ رہی تھی لیکن بیلا نے اصرار کرنے کے انداز میں اسے کھلا دیے۔ شاید یہ اس کے زخموں کے لیے ضروری تھے۔ انڈے نگل کر وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید اس طرح تکلیف سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ حیرت انگیز طور پر وہ سو بھی گیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد وہ جاگا تو سر کی تکلیف میں خاصی کمی آ گئی تھی لیکن ہاتھ کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی۔ بیلا اس کے پاس ہی تھی۔ وہ کراہا تو وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنے لگی تھی۔ پھر اس کے خشک ہونٹوں سے اس نے اندازہ لگایا وہ پیاسا تھا۔ اس نے پیالے سے اسے پانی پلایا۔ اس کے بازو کی سوجن بڑھ گئی تھی۔ پانی پی کر وہ خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ یکدم اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اسے اس جگہ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کسی طرح اس جگہ سے نکل کر بھاگ جائے۔ وہ اضطراری طور پر اٹھ بیٹھا۔ بیلا تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے لٹانے لگی۔ اس کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس کر کے کارلوس کی وحشت کم ہونے لگی تھی۔ وہ لیٹ گیا۔ بیلا اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیلا کا ہاتھ ایک بار اس کے ہونٹوں تک آیا۔ کارلوس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور آہستہ سے چوم لیا۔ بیلا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن اس نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ بیلا اور کارلوس نے بیک وقت دیکھا۔ دروازے پر وہی نوجوان کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر بیلا کو گھورتا رہا، پھر جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا۔ بیلا نے اٹھنا چاہا لیکن کارلوس نے اسے روک لیا۔ جب بیلا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو کارلوس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ بیلا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر بیٹھ گئی۔ کارلوس کو اندازہ لگانے میں خاصی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ نوجوان بیلا کو چاہتا تھا اور اسے کارلوس کے قریب برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بتدریج کارلوس کی گرفت بیلا کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑتی چلی گئی تھی، پھر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ بیلا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں شاید پاگل ہو گیا ہوں، اس نے خود سے کہا۔
دنیا کی منتخب حسین عورتیں میری ایک نظر کو ترستی ہیں اور میں اس معمولی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کی خاطر اس حال کو پہنچ گیا۔ اب میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اسے اپنا سر گرم ہوتا محسوس ہوا تھا اور نظروں کے سامنے غبار سا چھانے لگا تھا۔ کچھ دیر میں وہ شدید بخار اور غشی کی حالت میں غافل پڑا تھا۔ اس حالت میں نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ کبھی کبھی سر کی تپش ٹھنڈ میں بدل جاتی تھی اور یہ ٹھنڈ اسے بھلی لگتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا بخار اترنے لگا اور جب پسینے میں شرابور اس کی آنکھ کھلی تو اس کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بے تابی سے پانی مانگا۔ بیلا لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔